السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک آگاہی 786 یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم قصص انبیاء کا تعارف بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کا تعارف۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں میں سے جنہیں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا، انہیں شریعت کی اصطلاح میں انبیاء، خبر دینے والے، اور رسول، پیغام پہنچانے والے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک، با اخلاق، نیک، امانت دار اور انتہائی سچے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے جو بھی پیغامات بندوں تک پہنچانے کے لیے دیے، انہوں نے بالکل اسی طرح بندوں تک پہنچا دیے، اور ہر اعتبار سے اپنی امتوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کی۔ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کی فرما برداری کرنا تمام لوگوں پر فرض ہے۔ جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی فرما برداری کی اور اللہ رب العزت کا پیغام سن کر اس پر عمل کیا، وہی کامیاب و کامران ٹھہرے، اور جنہوں نے نافرمانی کی وہ ناکام قرار پائے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ۔ اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس رسول علیہ السلام کی اطاعت کی جائے۔ سورۃ النساء آیت 64۔ اور ہم نے ہر پیغمبر کو اس کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ وہ انہیں اللہ کے احکام اچھی طرح وضاحت کے ساتھ سمجھائے۔ سورۃ ابراہیم آیت 4۔ انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہیں۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ بندے گمراہی میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر بیٹھیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راہ حق کی طرف رہنمائی فرمانے کے لیے کتابیں اور صحیفے دے کر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے پوری کائنات بنائی۔ اسی نے تمام جانداروں کو پیدا فرما کر ان کی روزی کا بندوبست کیا اور اپنی پوری مخلوق میں سے انسان کو فضیلت بخشی، پھر انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اپنے رسولوں کو کتابیں اور صحیفے عنایت فرما کر بھیجا، تاکہ قیامت کے دن بندے یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے رسول ہی نہیں بھیجے اور کوئی کتاب بھی نازل نہیں فرمائی۔ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرتے؟ جب بھی کوئی قوم گمراہی میں مبتلا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول علیہ السلام بھیج کر انہیں سیدھی راہ سے آگاہ کیا۔ رسول علیہ السلام کا انتخاب بھی انہیں انسانوں میں سے ہی کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے نبی بنا کر مبعوث فرماتے اور وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کہتے تو یہ کہتے ہوئے انکار کر دیتے کہ ہمارے اہل و عیال ہیں، ہمیں بھوک اور پیاس بھی لگتی ہے، ہمیں کام کاج بھی کرنا پڑتا ہے، ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں جبکہ تمہارے ساتھ یہ معاملات نہیں ہیں، تمہیں تو صرف اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ۔ ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا تاکہ وہ انہیں یہ سمجھائے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت بتوں کی عبادت سے بچو۔ سورۃ النحل آیت 36۔ اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو انہیں اس رسول علیہ السلام پر ایمان لانے سے صرف اس بات نے روک دیا کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے انسانوں کی طرح چل رہے ہوتے تو ہم ان کے پاس آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت 94 تا 95۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ایک ایسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، انہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و دانائی سنت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ سورۃ آل عمران آیت 164۔ یہ تھا انبیاء کا تعارف۔
اس سے آگے اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم اس چینل پر تفسیر قرآن بھی بیان کر رہے ہیں اور قصص الانبیاء بھی بیان کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل پر تمام ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کے دین اور معلومات میں اضافہ ہو۔